لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. حج کی تربیتی نشست میں آج جو ہماری 8ویں نشست ہے، اس کے اندر آج ہم حج کی ادائیگی کا جو ہے وہ مکمل طریقہ پڑھیں گے، آپ کو سمجھائیں گے. یہ نوٹ کریں کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں انہیں ان چیزوں کا معلوم ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں شاید ایک بار ہی بیت اللہ کا حج کر سکتے ہیں. تو ہمیں پوری اطمینان کے ساتھ چیزوں کو سیکھ کے اطمینان کے ساتھ اپنے ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. 8 ذی الحجہ کی شب تمام ساتھی حج کا ایک طریقہ جو بتایا گیا ہوتا ہے، اور یا مختلف کتابوں میں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، اس کو دہرا لیں، پڑھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا. یہ ضروری ہے. 8 ذی الحجہ کو ناخن کاٹ کر جسم سے اضافی بال اتار کر غسل کر لیں اور مرد خوشبو لگا لے، احرام باندھ کر اور سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. تلبیہ پڑھ کر نیت کر لیں لبیک بحجۃ، میں حاضر ہوں حج کے لیے. اب بار بار تلبیہ پڑھتے رہیں. مینا جانے کے لیے آپ کے پاس اضافی احرام، 2 جوڑے کپڑے، 1 چٹائی، 1 چادر، 1 تکیہ، اور اگر خواتین ساتھ ہیں تو پردے کے لیے رسی، چادر اور سیفٹی پن بھی لے لیں. معلم کے انتظام کے تحت بس میں، یا اگر آپ کو مینا میں اپنے کیمپ کا صحیح علم ہو تو پیدل مینا روانہ ہو جائیں. بہتر یہی ہے کہ بس کے اندر سفر کریں، اس سے آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی. آگے آپ نے بہت مصروف دن گزارنے ہیں، اپنے آپ کو آپ نے سیف رکھنا ہے. روانگی کا جو وقت ہے وہ ہے اس کی پابندی کریں. مینا کی طرف سفر کرتے ہوئے کثرت سے تلبیہ پڑھیں اونچی آواز میں. ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچ جائیں. 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچ جائیں. ہمارے کیونکہ پاکستانی رش ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو 7 ذی الحجہ کی رات کو ہی مینا پہ چھوڑ آتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو آپ جو ہے وہ 7 کو ہی چلے جائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مینا میں اپنے کیمپ پہنچ کر اپنے خیمے میں جائیں. خواتین اگر ساتھ ہیں تو ان کے لیے پردے کا اہتمام کریں اور رہائش کے حوالے سے کسی سے کوئی جھگڑا نہ کریں. اپنے کیمپ کے پول نمبر اور روڈ کو اچھی طرح سے شناخت کر لیں. پولوں کے اوپر نمبر لگے ہوں گے، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور نشانی رکھنی ہے جب آپ نکلیں، کیونکہ سارے کیمپ ایک جیسے ہوتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے. بالفرض اگر بھول جائیں تو وہاں خادمین ہوتے ہیں، ان کو بتائیں، وہ پھر آپ کو آپ کے اس کارڈ کے اوپر جو لکھا ہوگا کیمپ نمبر، وہاں آپ کو چھوڑ آئیں گے. اپنے مینا میں رہائش کے لیے جو کارڈ آپ کو دیا گیا تھا اسے ہر وقت گلے میں ڈال رکھیں. جو سرکاری حاجی ہوتے ہیں ان کو مینا میں قیام کے وقت جاتے ہوئے ایک گھڑی دے دی جاتی ہے. وہ میٹرو ٹرین کی ہوتی ہے جس کے اندر انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے مینا سے عرفات، عرفات سے پھر مینا، مزدلفہ، جہاں بھی آنا جانا ہو وہ ٹرین کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں.
تو وہ گھڑی بھی پھر آپ نے اپنے ہاتھ پر باندھ لینی ہے، یا اگر موجودہ دور میں کوئی شاید انہوں نے کہیں تبدیلی کی ہو تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، اس کے مطابق آپ نے، اگر ٹرین کی سہولت میسر ہے اور جو کہ سرکاری حاجیوں کو ہوتی ہے تو آپ نے لازماً اس کو اویل کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا بہت سا وقت بچے گا، تھکاوٹ سے آپ بچیں گے، زیادہ خشوع کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگ سکیں۔ مینا کے ہر خیمے میں علیحدہ نماز کی جماعت ہوتی ہے یا ہوگی۔ جماعت کے اوقات طے کر لیں اور وقت سے پہلے طہارت اور وضو کر لیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، مینا میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے اگر نماز کا ٹائم 1 بجے طے ہوا ہے تو آپ نے 12 بجے جا کر وضو کر لینا ہے۔ ہر کیمپ میں خواتین و حضرات کے لیے طہارت اور وضو کا علیحدہ انتظام ہوتا ہے۔ مرد کیمپ سے باہر سڑک پر بھی جو سہولیات ہوتی ہیں ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، یعنی استنجا وغیرہ واش روم وغیرہ میں کر کے باہر آ کر بھی وضو کیا جا سکتا ہے، یہ مردوں کے لیے سہولت ہے، مرد جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر ان کو ایسی کوئی سہولت میسر ہو تو وہ اس سہولت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا لیں۔ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، ان کو اگر ہم یاد نہیں رکھیں گے تو اپنے وقت کا جو ہے وہ ضیاع کریں گے۔ تو اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ یہ بھی ذرا نوٹ کریں، اگر مکہ میں قیام کو مسلسل 15 دن ہو گئے ہیں تو احناف کے نزدیک مینا، عرفات اور مزدلفہ میں پوری نماز پڑھی جائیں گی، ورنہ اگر 15 دن نہیں ہوئے ہیں تو قصر کی جائے گی۔ دیگر مسالک پر عمل کرنے والے اپنے علماء سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ نمازوں کے بعد تلبیہ پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ مینا میں اوقات کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کریں۔ مختلف کیمپوں کی سیر یا گپ شپ میں وقت ضائع نہ کریں۔ ہر نماز کے بعد درس قرآن اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے کا اہتمام کریں۔ مینا میں دعوت و تبلیغ کا کام سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ جب 2013 میں میں نے حج کیا تھا تو ہر نماز کے بعد الحمدللہ وہاں پر مختصر درس و تدریس بھی کیا کرتے تھے۔ مینا کے خیموں میں ٹھنڈک کے لیے اب انہوں نے کولر لگائے ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو یہ کولر استعمال کم کریں۔ احرام کی وجہ سے آپ سر اور چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، لہذا اکثر لوگ نزلہ یا زکام کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی عرفات کے دن کی عبادات جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ احتیاط کریں، تھوڑا اس ٹھنڈک سے دور ہی رہیں۔ 9 ذی الحجہ مینا میں ایک بات اور، مینا میں اگر معلم کی طرف سے کھانے کا انتظام ہو جائے تو اس سے بڑی سہولت رہتی ہے اور انتظام ہوتا ہے، کھانا آپ کو وہاں پر ملے گا، لیکن آپ نے کم سے کم تناول کرنا ہے کیونکہ رش کی وجہ سے وہاں استنجا اور واش روم کے بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کا 8 ذی الحجہ کا دن گزرے گا، پھر 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد آپ کی میدان عرفات کو روانگی ہوگی، تو آپ نے خیمے سے باہر نکل کر دیکھنا ہے، بھیڑ نہیں لگانی ہے، سکون سے خیمے کے اندر ذکر کریں، تلبیہ پڑھتے رہیں، اور جب معلم آپ کو اطلاع کرے تو وقار کے ساتھ اپنی بس میں بیٹھ جائیں۔ جو بس میں جانے والے ہیں، جو ٹرین میں جانے والے ہیں، وہ ٹرین کی لائن میں جا کر جہاں ان کا وہ سٹاپ ہے اس میں لگ جائیں۔ بسوں کے اوپر نہ بیٹھیں، یعنی چھت کے اوپر نہ بیٹھیں، اندر ہی بیٹھیں بس۔ اپنے ساتھ اضافی احرام، چٹائی، چادر
اپنے ساتھ اضافی احرام، چٹائی، چادر اور تکیہ اور پانی کی بوتل رکھ لیں۔ راستے میں اونچا اونچا تلبیہ پڑھتے رہیں۔ یہ عرفات کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ کا، یہ بہت اہم ہے۔ کوشش کریں کہ ظہر کے اول وقت تک عرفات پہنچ جائیں۔ ٹرین پر جانے والے لوگ تو یوں سمجھے کہ اگر آپ نکلیں گے تو آدھے گھنٹے میں آپ کو وہ ٹرین جو ہے عرفات میں پہنچا دے گی۔ پھر آپ اپنے معلم کے ساتھ اپنا کیمپ ڈھونڈ کر وہاں تسلی سے، صفیں بچھی ہوتی ہیں، تسلی کے ساتھ اپنا سامان رکھ کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں۔ رش کی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اپنے کیمپ میں جا کر کسی بھی خالی خیمے میں سامان رکھ دیں۔ اپنے ساتھیوں کی تعداد کے مطابق معلم سے تحفتاً کھانا حاصل کر لیں۔ کھانا کھا کر تمام ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر لیں۔ آذان دے کر ایک اقامت سے ظہر کی نماز اور دوسری اقامت سے عصر کی نماز ادا کر لیں۔ یہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر علیحدہ بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے کسی اختلاف میں نہ الجھیں۔ جو اکٹھی پڑھنا چاہتا ہے اکٹھی پڑھ لیں، اس کی بھی قبول۔ جو اکٹھی نہیں پڑھنا چاہتا، علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو بھی پڑھنے دیں۔ الجھیں مت، اپنے وقت کو بحث و مباحثے میں ضائع مت کریں۔ نماز سے فارغ ہو کر کیمپ کے اندر ہی میدان میں آ جائیں۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر رکعت سے رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ تھک جائیں تو کچھ دیر آرام کر لیں، وضو تازہ کر لیں، کچھ کھا پی لیں، دوبارہ وقوف کر لیں، کھڑے ہو جائیں۔ یہ سلسلہ غروب آفتاب تک جاری رکھیں۔ خصوصاً عصر سے مغرب تو آپ کا سارا وقت اللہ کے سامنے رو رو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنے میں، ہاتھ اٹھا کر، ہاتھ بچھا کر آپ کا وقت گزرے۔ یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن عرفات میں مانگی گئی کسی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ڈھیروں دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ 9 ذی الحجہ ہے۔ جیسے ہی مغرب کا، غروب آفتاب کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر ایک آواز آپ کو سنائی جائے گی مخصوص کہ اب غروب آفتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اب آپ نے مینا سے مزدلفہ جانا ہے۔ جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ آپ کو مزدلفہ تک پہنچانا معلم کی ذمہ داری ہے، وہ لازماً اس کا انتظام کرے گا۔ مزدلفہ جاتے ہوئے بھی کثرت سے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں۔ جو لوگ ٹرین سے جانے والے ہوں گے وہ ٹرین سے جائیں گے، البتہ بہت طویل رش ہوگا ٹرین میں، چڑھتے چڑھتے آپ کو 2 3 4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ ٹرین آپ کو 15 منٹ میں مزدلفہ پہنچا دے گی۔ تو مزدلفہ میں جب آپ پہنچ جائیں رات کے کسی حصے میں بھی، تو مزدلفہ کے اندر یہ رات آپ نے کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے۔ آپ کے پاس جو چٹائی ہوگی، جہاں جگہ ملے وہاں بچھا لیں۔ کوشش کریں جو لوگ سرکاری حاجی ہیں، کیونکہ انہوں نے صبح ٹرین سے ہی جانا ہے، تو وہ اسٹیشن کے آس پاس ہی کہیں اپنا بستر جو ہے وہ لگائیں۔ آذان دیں، 2 اقامتوں سے مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کریں۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت ادا کرنی ہے۔ اب یہ نمازیں آپ رات کے کسی حصے میں بھی پہنچے تو آپ نے ادا کرنی ہے، چاہے آپ جو ہے وہ رات 1 بجے پہنچے، 2 بجے پہنچے، 2:30 بجے پہنچے، 3 بجے پہنچے، اسی وقت ادا کرنی ہے، اس سے پہلے نہیں ادا کر سکتے۔ مزدلفہ میں خواتین کے بچھڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جی۔ خواتین کے بچھڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا انہیں تنہا طہارت خانوں کی طرف نہ جانے دیا جائے۔
اور جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جائے، کہ اس طرح ان کے بچھڑنے کا اندیشہ ہے، اور پھر اتنے رش کے اندر جو ہے انسان پھر ان کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ہے وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے مینا کے اندر۔ مینا کے اندر آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ آج کی رات مزدلفہ میں سونا بھی ہے، اور سونا بھی سنت ہے، اور ایک درجے میں عبادت بھی ہے، لیکن جسے توفیق ملے وہ تہجد اور ذکر و اذکار کا اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کی جائے، طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے تک وقوف کیا جائے، یعنی قبلہ رخ کھڑے ہو کر رب سے دعائیں مانگی جائیں۔ یہ مسنون عمل ہے۔ وقوف کے بعد اب آپ نے جمرات میں کنکریوں کے لیے جانا ہے، تو آپ 70 کنکریاں چن لی جائیں۔ کنکریاں بڑے چنے کی جشامت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب پیدل یا بس میں یا ٹرین میں چلیں، اور اس دوران کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جو کیمپ میں بزرگ لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک جوان ساتھی مقرر کر لے۔ قافلے کا امیر ایک نشانی ہاتھ میں لے، جس کی رہنمائی میں سب ساتھ ساتھ مینا کی طرف جائے۔ اس وقت بہت رش ہوتا ہے اور بچھڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ مینا میں جا کر، اب یہ 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے، یہ تیسرا دن ہے حاجیوں کے لیے جو بہت اہم ہے۔ مینا میں جا کر اپنے خیمے میں جمع ہوں، آرام کر لیں، اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر کے پھر امیر کی ہدایت کے مطابق یا تلبیہ پڑھتے ہوئے رمی کے لیے جائیں۔ اس کو بھی ذرا نوٹ کریں، 10 ذی الحجہ کو کچھ لوگ واپس نہیں آتے اپنے مینا میں، اور وہاں سے ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں جمرات کنکریاں مارنے کی، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ مینا سے جمرات پہنچ کر 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، جو ترتیب کے اعتبار سے آخر میں واقع ہے۔ تو جمرات کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے اطمینان اور وقار سے چلے، اور بالکل بھی جلد بازی نہ کریں۔ جمرات پر پہنچتے ہی تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں۔ رمی کے دوران تکبیر پڑھ کر صرف 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن احتیاطاً اپنے ساتھ 2-3 زیادہ لے جائیں، کوئی ایک آدھ کنکری گر بھی سکتی ہے۔ تو جمرات کی طرف جاتے ہوئے یا رمی کرتے ہوئے آپ کی چپل پر اگر کسی کا پاؤں آ جائے تو چپل اتار دیں، لیکن چپل چھڑانے کی یا جھک کر چپل اٹھانے کی کوشش نہ کریں، رش کی وجہ سے آپ کچلے جا سکتے ہیں۔ کنکریاں جمرات پر ہمیشہ آنے والے ہجوم کے مخالف رخ سے ماریں، یعنی ادھر سے ہجوم آ رہا ہے تو آپ نے اس طرف سے جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے کنکریاں مارنی۔ رما کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو رمی کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، تو آپ وہاں سے جو ہے وہ جمرات سے واپسی پر یو ٹرن بنا کر جو ہے وہ یو ٹرن سے جو ہے وہ واپس آئیں، تاکہ کسی آنے والے ہجوم کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی اپنے طور پر کریں اور بینک سے نہ کروائیں۔ قربانی کا اہتمام مکے میں ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ آپ جمرات سے کنکریاں مارنے کے بعد سیدھا مکہ آ جائیں اور وقت بچ جائے۔ قربانی کے بعد حلق یا قصر کرا لیں اور احرام سے نکل آئیں۔ غسل کر کے عام لباس پہن کر طواف زیارت
کے لیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ کچھ لوگوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہاں پر، کچھ دوست ہوتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ میری قربانی کا اہتمام کر لیا جائے۔ ویسے قربان گاہ بھی قریب ہوتی ہے، وہاں پر نقشے لگے ہوتے ہیں، انسان اگر جانا چاہے تو وہاں قربان گاہ میں جا کر خود کا بکرا خرید کر قربانی کر کے واپس آ کر اپنا حلق کرا کر احرام کی پابندیوں سے وہ باہر آ سکتا ہے۔ طواف زیارت، طواف زیارت عام لباس میں ہوتا ہے اور اس میں رمل نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ اگر کسی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہ کیا جا سکے تو 11 یا 12 ذی الحجہ کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جنہوں نے بینکوں میں قربانیاں دی ہوتی ہیں، ان کی کسی کی دوسرے دن کی قربانی ہوتی ہے، کسی کی تیسرے دن کی قربانی ہوتی ہے، اب وہ جب تک قربانی نہیں ہو حلق نہیں کرا سکتے اور احرام نہیں کھول سکتے ہیں، تو اب احرام نہ کھولنے کی وجہ سے تو وہ پابندیوں کے اندر جکڑے رہتے ہیں۔ جب خود قربانی کروائیں گے تو احرام کی پابندیوں سے وہ نکل آئیں گے اور طواف زیارت وہ کسی وقت بھی وہ کر سکتے ہیں۔ طواف اور مقام ابراہیم پر نوافل کی ادائیگی کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی جاتی ہے، اور جو عمر رسیدہ، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایک نوجوان مرد کو جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ تو جو معذور افراد ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ 12 یا 13 ذی الحجہ کو مینا سے لوٹنے کے بعد کسی بھی روز سے ہی کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد مکہ میں رکے بغیر مینا واپس جانا ہوگا۔ واپسی کے دوران شدید رش، ٹریفک جام ہوتی ہے، بعض اوقات اپنے کیمپ تک پہنچنے کے لیے کافی پیدل چلنا پڑتا ہے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، تحمل کا مظاہرہ ہے۔ یہ آپ کے حج کا ہو گیا تیسرا دن، 10 ذی الحجہ۔ اب آپ کا رہ گیا 11، 12 اور 13۔ 11 تا 13 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ البتہ 12 ذی الحجہ کو بھی رمی جمرات کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ جا سکتے ہیں، واپس اپنی رہائش گاہوں میں، لیکن بہتر یہی ہے کہ 13 ذی الحجہ تک قیام کیا جائے۔ ان 3 دنوں میں روزانہ زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات یعنی تینوں شیطانوں پر رمی کرنی ہے۔ پہلے اور دوسرے پر رمی کے بعد قبلہ ہو کر رخ ہو کر دعا کی جائے گی، جبکہ تیسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں کی جائے گی۔ رمی جمرات کے علاوہ مینا میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو کثرت سے ان 3 دنوں میں اپنے اوقات کی خصوصی حفاظت کی جائے، اپنے اوقات دین سیکھنے اور سکھانے، تلاوت قرآن پاک، دعاؤں اور التجاؤں میں گزارے جائیں۔ 12 ذی الحجہ کو اکثر لوگ واپس آ جاتے ہیں، کوشش کریں آپ 13 ذی الحجہ کو واپس آئیں، اس سے آپ کو بہت فائدے ہو جائیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ جب تیسرے دن کنکریاں مارنے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر مسجد جو خیف ہے وہاں پر نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا، رش نہیں ہوگا، اس کی زیارت کا موقع مل جائے گا، اور واپسی پر آپ بڑی آسانی سے اپنے کیمپ میں بھی پہنچ جائیں گے، کیونکہ کیمپ میں اس دن بہت زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں، 8، 10، 15 لوگ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 دن کرے، جانے کی اجازت ہے، اللہ نے دی ہے کہ آپ جا سکتے ہو، لیکن اللہ کو یاد کرے اور 3 دن وہاں پر گزارے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا قرآن مجید میں۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اللہ کی گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو جلدی چلا گیا 2 ہی دنوں میں تو نہیں ہے گناہ اس پر کوئی۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو ٹھہرا رہا تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ، البتہ یہ جو رعایت ہے
12ویں ذی الحجہ کو جانے کی، یہ اس کے لیے جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور ڈرتے رہو اللہ سے، خوب جان لو کہ بے شک وہ تم سب اللہ کے حضور جو ہے وہ اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ 5 دن ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب 13 ذی الحجہ کو رمی کے بعد مکہ میں واپس جائیں، اللہ سے استغفار کریں، جو بھی خدائی ہو گئی ہے مناسک حج کے دوران اللہ اسے معاف فرمائے، حج کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ مکہ میں جب تک رہیں زیادہ سے زیادہ طواف کرتے رہیں۔ مکہ ہی میں ساتھ لانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو پلاسٹک، یہ پہلے ایسے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا۔ اب تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جب واپس آ رہے ہوں گے تو ایئرپورٹ پر آپ کو زمزم جو ہے وہ دے دیا جائے گا، اور وہ زمزم آپ جو ہے وہ واپس لائیں گے۔ تو یہ حج کے 6 دن میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں میری اس کوشش کو قبول فرمائے، آپ سب حضرات کا حج بیت اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بار بار مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔